لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ مطاف یعنی وہ صحن جو سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے، بیت اللہ کے آس پاس میں اس کو صحن بھی کہا جاتا ہے اور مطاف بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمان اسی کے اوپر طواف کرتے ہیں، دن رات یہ طواف ہوتا ہے نماز کے اوقات کے علاوہ۔ بیت اللہ کے چاروں طرف یہ بنا ہوا ہے، اور یہی مطاف مسجد حرام بھی ہے۔ مسجد حرام کوئی الگ سے عمارت نہیں ہے، بلکہ مطاف بھی مسجد حرام کا حصہ ہے۔ مطاف پہلے تنگ تھا، پھر جیسے جیسے معتمرین کی اور حجاج کی تعداد بڑھتی گئی تو اس مطاف میں اضافہ ہوتا گیا۔ سب سے پہلے مطاف کو جو بنایا تھا، پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مٹی کا تھا، لیکن پتھر سے بنانے کا کام سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کے اندر کی تعمیر کی، بیت اللہ کے باہر کی تعمیر کی۔ اب جو پتھر بچے ہوئے تھے اس سے انہوں نے تقریباً 10 ذراع کے قریب انہوں نے مطاف کے اندر اس کو بچھایا۔ 10 ذراع کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 15 فٹ کے آس پاس، یہ سن ہجری 64 کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے سنگ مرمر کا کام جو کیا مطاف میں، وہ ولید بن عبد الملک نے کیا سن ہجری 119 میں۔ پھر اس کے بعد عباسی خلیفہ معتضد باللہ نے جب دار الندوہ کو مطاف میں داخل کیا 284 ہجری میں، تو اس نے بھی مطاف کی تعمیر کی، یعنی مطاف کے اوپر سنگ مرمر وغیرہ بچھایا۔ پھر اس کے بعد مستقل جو بھی خلفاء آتے مسجد حرام کی خدمت کے لیے، تو وہ ضرور مطاف میں بھی کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے تعمیر کیا کرتے تھے۔ مطاف کے آس پاس میں کوئی عمارت نہیں تھی، بلکہ یہی مطاف مسجد حرام کہلاتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ کھلا ہوا میدان تھا، آس پاس میں کوئی دیوار یا کوئی دروازہ اس طرح سے الگ سے نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے گھر تھے، مکہ والوں کے گھر تھے، ان گھروں کی گلیوں میں سے لوگ مطاف کے اندر یعنی مسجد حرام کے اندر داخل ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں کی کثرت ہوئی تو آپ نے مسجد کو وسیع کیا اور آس پاس کے گھروں کو خرید کر انہیں منہدم کیا اور پھر ان کو مسجد حرام میں داخل کیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیوار بنائی گئی تاکہ اس کے اوپر چراغ لگائے جا سکے روشنی کے لیے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں یعنی تقریباً سن ہجری 36 میں دوبارہ اس میں وسعت کی، اور سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطاف کے آس پاس میں دالان بنائے، جو آج تک ترکی عمارت کی شکل میں اور سعودی عمارت کی شکل میں بھی وسیع درجے میں موجود ہے۔ اور اصل میں ان دالان کے بنانے کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ وہاں پر چراغ لٹکائے جا سکے اور مسجد حرام میں روشنی ہو سکے۔ لیکن بہرحال یہ زیادتی اتنی ہی تھی جتنی کہ آج مقام ابراہیم ہے، یعنی بیت اللہ سے لے کر مقام ابراہیم تک بس یہی مطاف تھا، یہی مسجد حرام تھا۔ اس سے آگے لوگوں کے گھر تھے اور لوگ وہاں پر رہا کرتے تھے، اور اسی کے آس پاس میں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار بنا دی تھی۔ یعنی آپ اندازہ کریں اس بات کا کہ سن ہجری 1325 تک، یعنی تقریباً 100 سال 125 سال پہلے تک بھی مطاف کا جو ایریا تھا وہ 13 سے 20 میٹر کے آس پاس میں تھا، کہیں پر 13 میٹر تھا کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 20 میٹر تھا، بس یہ مطاف کا ایریا تھا، یہی مسجد حرام۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت میں مطاف پوری طرح سے گول سرکل میں نہیں تھا، کہیں کم کہیں زیادہ بھی تھا۔ سب سے پہلے بالکل گول سرکل میں مصر کے ایجپٹ کے انجینئرز تھے، انہوں نے سب سے پہلے اس کو گول سرکل میں بنایا تھا۔ یہ تقریباً 1377 ہجری کی بات ہے، اور اس سے پہلے کیسا تھا اس کو اس فوٹو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کہیں سے کم کہیں سے زیادہ تھا۔ پہلے زمانے میں مطاف جو تھا وہ کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان تھا، اور اس کے قریب دالان بنائے گئے تھے تاکہ اس کے اوپر چراغ لگائے جا سکیں۔ اسی طرح 4 مقامات تھے، ان کا ذکر آگے آئے گا، 4 مقامات تھے مطاف کے اندر۔ اسی طرح زمزم کا کنواں تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سقایا تھا۔ سقایا کا مطلب یہ ہے کہ حوض جیسا تھا جہاں پر زمزم کو جمع کیا جاتا تھا۔ 2 حوض تھے، ایک پینے کے لیے تھا اور ایک حوض
دھونے کے لیے لوگ وہاں پر اپنی تبرک کے طور پر، یہ پتہ نہیں روزمرہ کے استعمال کے لیے، دھونے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک باب بنی شیبہ تھا، مقام ابراہیم کے قریب ہی باب بنی شیبہ تھا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے، اور اب تو وہ پیچھے چلا گیا ہے اور اس کا نام ابھی باب السلام اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد حرام کا ممبر تھا مطاف کے اندر، چنانچہ اس سے متعلق چند گفتگو ہم کرتے ہیں۔ مسجد الحرام میں روشنی کے لیے جو چراغ لگائے جاتے تھے، تو سب سے پہلا چراغ لگایا تھا عقبۃ بن الازرق الغسانی نے، کہ ایک بہت بڑا چراغ وہ اپنے گھر پر لگایا کرتا تھا تاکہ اس کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو روشنی ہو سکے۔ اس کا گھر مسجد حرام سے بالکل ملا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے اور چراغ لگانے شروع کیے، جیسے خالد بن عبداللہ القصری نے زمزم کے کنویں کے اوپر ایک چراغ لگایا جو حجر اسود کے سامنے تھا، اور یہ عبد الملک بن مروان کے خلافت کے زمانے کی بات ہے، یعنی سن ہجری 75 کی۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ لوگوں کو خاص راتوں میں چراغ لگانے کا حکم دیا کرتے تھے، تاکہ جن راتوں میں طواف کرنے والوں کی کثرت ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے طواف کرنا آسان ہو سکے۔ پھر اس کے بعد جیسے بادشاہوں کا زمانہ آتا رہا تو ان چراغوں میں پھر اضافہ ہوتا چلا گیا، اور دالان کے ستونوں میں بھی پھر اضافہ ہوتا چلا گیا، اس لیے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے اس میں کوششیں کی۔ پھر اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں مسجد حرام کے ممبر کا۔ تو سب سے پہلے مسجد حرام میں ممبر کا استعمال حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اپنے خلافت کے زمانے میں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی ممبر نہیں تھا۔ جمعہ کے دن کھڑے ہو کر، یعنی مٹی پر کھڑے ہو کر ہی خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ممبر لے کر آئے تھے اپنے ساتھ اپنے خلافت کے زمانے میں، وہ 3 سیڑھیوں والا ممبر تھا۔ پھر اس کے بعد ہارون رشید کے زمانے میں مصر کے ان کے گورنر نے ان کو ایک بڑا سا ممبر ہدیہ کیا جس کے 9 درجات تھے، 9 سیڑھیاں تھیں، تو یہ مکہ کا ممبر رہا۔ اور پرانا والے ممبر کو پھر ہارون رشید نے عرفہ میں منتقل کر دیا، اس لیے کہ عرفے میں بھی خطبہ دینے کی ضرورت پیش آتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے۔ پھر اس کے بعد کے خلفاء نے واثق باللہ آیا، اس نے 3 ممبر بنائے، ایک ممبر مکے کے لیے، ایک مینا کے لیے، ایک عرفے کے لیے۔ اور معمول یہ تھا کہ جب جمعہ کے دن یا عید کے دن خطبہ دینے کی ضرورت پیش آتی تو ممبر کو لایا جاتا اور بیت اللہ کی دیوار سے لگایا جاتا، یعنی دیوار سے مراد ہے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں ممبر کو لایا جاتا، اور خطیب صاحب سب سے پہلے حجر اسود کا بوسہ دیتے، دعا کرتے، اور پھر ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور جب خطبے سے فراغت کے بعد وہ ممبر دوبارہ اپنی جگہ پر لوٹا دیا جاتا تھا، اور اس کی جگہ تھی زمزم کے کنویں کے پاس۔ زمزم کا کنواں تھا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں تقریباً 25 میٹر کے فاصلے پر۔ اور ممبر کا آج بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جمعہ کے لیے باقاعدہ ممبر لایا جاتا ہے۔ اس وقت ازدحام کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے بیت اللہ کی دیوار سے نہیں لگایا جاتا، لیکن بیت اللہ کی یہی دیوار یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کی جو دیوار ہے اس کے بالمقابل سامنے میزانہ بنا ہوا ہے، یعنی مؤذن خانہ ہے۔ اس مؤذن اوپر پہلے منزلے پر مؤذن خانہ ہے، اور نیچے امام کھڑے ہو کر عام نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، جمعہ کی نماز بھی پڑھاتے ہیں، اور ممبر وہیں پر لگتا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے، یہ تو اس وقت کی بات ہے، ورنہ اس سے پہلے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ممبر لگایا جاتا تھا ملتزم کے پاس، اور وہاں پر کھڑے ہو کر بھی امام صاحبان خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک ممبر بنایا گیا جو 13 درجات کا تھا، یعنی 13 سیڑھیاں اس میں تھیں، اور اس کے اوپر ایک قبہ بھی تھا، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس طرح سے اس کو بنایا ہوا تھا، تقریباً یہ 12 میٹر اونچا تھا، اور اس طرح سے اس کو بنایا ہوا تھا کہ کسی بھی موسم میں، نہ سردی میں نہ گرمی میں، خطیب صاحب جب بھی کھڑے ہوں تو ان کے اوپر ڈائریکٹ دھوپ سورج کی شعاعیں نہیں پڑتی، اس طرح سے یہ بنایا گیا تھا۔ اس کی تصویر بھی ملتی ہے، یہ اس کی تصویر ہے کہ اس طرح سے وہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کو ہٹا کر رکھ دیا جاتا تو اس کے اوپر پھر ایک غلاف اور ایک پردہ ڈال دیا جاتا تھا، اس پردے کی بھی تصویر ہے۔ یہ ممبر تقریباً 1400 ہجری تک باقی رہا۔ پھر اس کے بعد سعودی حکومت میں ملک خالد کے زمانے میں ایک ممبر بنایا گیا اس طرح سے کہ وہ
پرانے اعتبار سے یعنی سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ ریموٹ کنٹرول سے چلا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے پرانی روایات کو بھی باقی رکھا گیا اور اس کے ٹیکنالوجی کا بھی صحیح استعمال کیا گیا۔ چنانچہ 1423 ہجری میں رمضان کے مہینے میں سب سے پہلے اس ممبر کا استعمال کیا گیا، سفید کلر کا ممبر، یہ اس کی بھی تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس وقت ابھی جو ممبر نظر آتا ہے وہ سفید کلر کا نہیں بلکہ براؤن کلر کا ممبر نظر آتا ہے، اور اب یہ ریموٹ کنٹرول سے چلتا ہے۔ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ بھی ریموٹ کنٹرول سے چلنے والا ہے، اللہ اعلم۔ مطاف کے اندر ایک بڑی عجیب بات یہ تھی کہ 4 مقامات تھے، مقام حنفی، مقام شافعی، مقام حنبلی اور مقام مالکی۔ یہ گویا کہ ہر مسلک کا ایک مقام تھا، وہاں پر ان کا امام کھڑا ہوتا تھا اور ان کے پیچھے ان کے مصلیین نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ مقامات کب بنے تھے اس کا صحیح اندازہ تو نہیں ملتا ہے، لیکن تقریباً 328 ہجری سے لے کر 488 ہجری کے درمیان میں کہیں پر یہ چیز ہوئی تھی۔ اور بعض مرتبہ جو ہے ایک 5واں مقام کا بھی ذکر ملتا ہے جو شیعہ فرقے کے لیے زیدیہ فرقہ ہے، ان کے امام کے کھڑا ہونے کے لیے وہاں پر اجازت دی جاتی تھی۔ اس میں مقام شافعی مقام ابراہیم کے پیچھے تھا، مقام حنفی میزاب رحمت کے سامنے تھا، اور مقام مالکی یہ مغربی جانب میں تھا، اور مقام حنبلی یہ جنوبی جانب میں تھا، یعنی جبل ابو قبیس اور حجر اسود کی طرف سے یہ 4 مقامات تھے۔ لیکن یہ چاروں کے چاروں زمزم کے کنویں کے پیچھے لگا کرتے تھے اپنے اپنے دائرے کے اعتبار سے۔ چنانچہ سعودی حکومت آنے کے بعد ان مقامات کو گرا دیا گیا۔ سب سے پہلے مقام حنبلی کو گرا دیا گیا جو زمزم کے کنویں کے پاس تھا، 1377 ہجری میں یہ کام ہوا۔ پھر اس کے بعد مقام مالکی کو گرا دیا گیا جو مقام حنبلی اور مقام حنفی کے درمیان میں تھا، اور پھر اس کے بعد مقام حنفی کو گرا دیا گیا جو میزاب رحمت کے سامنے تھا، اور مقام شافعی کو باقی رکھا گیا تھا اس لیے کہ اس زمانے میں نیا نیا مائکروفون آیا تھا اور مائک کا استعمال کیا جانے لگا تھا، تو اس کی ساری مشنریاں مقام شافعی میں رکھی جاتی تھی اور یہ زمزم کے کنویں کے قریب۔ پھر 1383 ہجری میں مقام شافعی کو بھی ختم کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد سے بیت اللہ میں ایک ہی امام کے پیچھے چاروں ائمہ کے متبعین اور مقتدین ان کی نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ آج بھی اسی ترتیب پر کام چلتا ہے، اور عام طور سے نماز پڑھانے والے ائمہ یہ حنبلی ہوتے ہیں، اور ان کے لیے حجر اسود اور رکن یمانی کے سامنے ایک میزانہ بنا ہوا ہے، مؤذن خانہ بنا ہوا ہے، اس کے نیچے عام طور سے لوگ نماز پڑھاتے ہیں، اور جب بھیڑ نہیں ہوتی ہے تو پھر بیت اللہ کے قریب یعنی بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ملتزم کے پاس یہ لوگ نماز پڑھاتے ہیں۔ مطاف کے اندر ایک چیز تھی، بابو بنی شیبہ، بنو شیبہ کا دروازہ تھا، یہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے دروازے کے سامنے تھا، اور اس کو اس وقت باب السلام کہا جاتا ہے، اور لیکن ابھی کوئی اس کے نشانات یہاں پر نہیں ہیں۔ پیچھے مسعی یعنی مسجد حرام کے بعد صفا مروہ کی سعی جہاں پر ہوتی ہے، مسعی کے بعد جو دروازے ہیں ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب السلام ہے، یہی باب بنو شیبہ ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے، اور اسی سے داخل ہونا یہ افضل بھی بتایا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اس کی تصویر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ تو گویا کہ زمزم کے کنویں کے شمال کی طرف بابو بنی شیبہ تھا جو سنگ مرمر کا بنایا ہوا تھا، اور اوپر بابو بنی شیبہ یہ تقریباً 1389 میں اس کو ختم کر دیا گیا اور مطاف کی توسیع کے لیے اس کو شامل کر دیا گیا۔ مطاف کے اندر ایک اہم چیز یہ بھی تھی کہ حجر اسود کے بالمقابل ایک کالی لکیر بنی ہوئی تھی، وہ اس وجہ سے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، یہ اس طرح سے بنائی ہوئی تھی، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف زیادہ ہونے لگی تو پھر اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا، اور اب جو ہے ہری لائٹ لگا دی گئی ہے جو مسجد حرام کے، یعنی جب ہم حجر اسود اگر ہمارے بائیں طرف ہو تو داہنی طرف یہ ہری لائٹ لگی ہوئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آسانی ہو سکے۔ چاروں مقامات ختم کرنے کے بعد بیت اللہ کے مطاف کی تصویر
یہ دیکھی جا سکتی ہے، جس میں باب بنی شیبہ نظر آتا ہے، اور اسی طرح زمزم کا کنواں اور اس کا قبہ نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح زمزم کا کنواں نیچے تھا، تو نیچے جانے کا راستہ باقاعدہ بنایا ہوا تھا، جس میں عورتوں کے لیے الگ راستہ تھا، مردوں کے لیے الگ راستہ تھا، لیکن پھر بعد میں چل کر اس کو بھی ختم کر دیا گیا، پوری طرح سے زمزم کے کنویں کو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا۔ تو بہرحال اس وقت جو مطاف ہے وہ بالکل صاف ستھرا سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے، اور عمرہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے بہت آسانیاں اس میں پیدا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری امت کی طرف سے ان لوگوں کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك